السلام علیکم واٹسپ گائز، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنہانی ایف آٹو الیکٹریشین۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہے نا جس ٹاپک کی بات کریں گے وہ ہے گاڑی کی اوور ہیٹنگ۔ گاڑی اوور ہیٹ ہو جائے تو ہمیں اسے کیا کرنا چاہیے، اسے کیسے چیک کرنا چاہیے، اور ہم جو ہے نا اس چیز کو کیسے فکس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ جو لوگ نئے ہوتے ہیں، جن کی گاڑیاں ہیٹ ہو جاتی ہیں، یا جو ہے نا لمبے سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں، تو اکثر مسئلہ پیش آ جاتا ہے، ٹمپریچر جو ہے نا اوور ہو جاتا ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ انشاءاللہ جو ہے نا آج ہم آپ کو جو ہے نا کمپلیٹ ڈیٹیل سے نا سمجھائیں گے، تاکہ جو ہے نا سب کو جو ہے نا یہ بات سمجھ آ جائے، تاکہ ان کا جو ہے نا بڑے نقصان سے گاڑی بچ جائے، ٹھیک ہوگا نا۔ آپ نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے، انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا بہت فائدہ ہوگا ویڈیو دیکھنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو آپ نے جو ہے نا کمپلیٹ دیکھنی ہے۔ چلتے ہیں سب سے پہلے گاڑی کے ایکسٹیریئر کی طرف۔ ایکسٹیریئر سے جانے سے پہلے جو ہے نا آپ کو میں میٹر کی ایک چیز بتا دوں، ٹھیک ہے نا۔ جب بھی آپ نے نا گاڑی کو ڈرائیو کرنی ہے نا، تو ایک جو ڈرائیور چلا رہا ہے گاڑی ہے، جو مرضی بندہ چلا رہا ہے، بے شک جو بھی ہو، ٹھیک ہے نا، اس اصول یہ ہے کہ وہ جو ہے نا گاڑی کی میٹر پہ نظر رکھے۔ یہ نہیں ہے بندہ سیدھا دیکھتا رہے، روڈ پہ دیکھتا رہے، میٹر پہ نظر ہی نہ ہو۔ ہمیشہ سب سے پہلا جو اصول ہے، جو رول ہے نا وہ ڈرائیور کا، وہ جو ہے نا آپ نے میٹر میں ضرور دیکھنا ہے کہ کوئی لائٹ چیک، انجن لائٹ تو نہیں آن ہو گئی، یا کوئی ٹمپریچر ہائی تو نہیں ہو رہا، پیٹرول ختم تو نہیں ہو رہا، یا کوئی جو ہے نا اب نارمل کوئی چیزیں تو نہیں آن ہو رہی، ٹھیک ہے نا، کوئی لائٹ بلنک تو نہیں کرنے لگ گئی، ٹھیک ہے نا۔ ضروری نہیں ہے بندہ جو ہے نا سیدھا اسٹریٹ پر روڈ پہ جو ہے نا ناک کی سیٹ پہ جسے کہتے ہیں نا وہ دیکھتا رہے، اور جو ہے نا میٹر پہ دیکھے نا، تو میٹر جو ہے نا ہمیں انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کسی پرابلم کو آنے سے پہلے، جو ہے نا ہر چیز جو ہے نا یہ بتا رہا ہوتا ہے، جو اب کوئی مسئلہ ہے نہیں ہے، گاڑی نارمل ہے، اب نارمل ہے، جو بھی ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے میٹر کی طرف ضرور دیکھتے رہنا ہے کہ میٹر اوکے جا رہا ہے، بیٹری کی لائٹ تو نہیں آ رہی، چیک انجن لائٹ تو نہیں آن ہوگی، ٹمپریچر خاص طور پہ دیکھنا ہے۔ اس کے بعد فیول دیکھنا ہے آپ نے، فیول کو جو ہے نا ٹھیک جا رہا ہے، ٹمپریچر کا یہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹمپریچر، یہ جو ہے نا درمیان سے وہ اوپر تو نہیں جا رہا، نارمل پہ تو ہے نا، یہ چیزیں آپ نے دیکھنی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ڈرائیور کا جو ہے نا پہلا رول ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا اگر گاڑی آپ کی ہیٹ اپ ہو رہی ہے، تو جو ہے نا اسے کیسے ہم فکس کر سکتے ہیں، یہ آج آپ کو طریقہ کار بتاتے ہیں۔ چلتے ہیں ایکسٹیریئر کی طرف، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نا جب آپ کی گاڑی کوئی ہیٹ ہو رہی ہو، سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ اس کا جو یہ فین ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو فین لگا تھا ریڈیٹر فین، یہ ٹھیک سے کام کر رہا ہے۔ یہاں پہ آپ نے ہاتھ لگا کے دیکھنا ہے کہ ہوا جو ہے نا انجن کی طرف آ رہی ہے، انجن کی طرف ہوا آنی چاہیے، یہ باہر کی طرف ہوا نہیں نکلنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ہوا انجن کی طرف آئے، جیسے آپ یہاں پہ ہاتھ لگائیں گے آپ کے ہاتھ کو ہوا لگے گی، ٹھیک ہے نا، اٹس مین آپ کی ہوا اندر کو آنی چاہیے، انجن والے کی طرف، انجن کی طرف، ٹھیک ہو گیا نا۔ سب سے پہلے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ ہوا ٹھیک سے آ رہی ہے، فین آپ کا ٹھیک کام کر رہا ہے، فین سلو چل رہا ہے تو پھر بھی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر فین سپیڈ میں چل رہا ہے، ہوا بھی ٹھیک آ رہی ہے، اس کے بعد جو ہے نا آپ نے چیک کرنا ہے جی اپنے اس کی کنڈیشن، ریڈیٹر کی کنڈیشن دیکھنی ہے، اس کی کنڈنسر اور ریڈیٹر کی کنڈیشن۔ اگر اس میں جو ہے نا بہت زیادہ مٹی پھنسی ہوگی یا یہ ڈسٹی ہوگا، تب بھی آپ کی گاڑی اوور ہیٹ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں جو ہے نا اے سی آن کر کے بیٹھ جاتے ہیں کھڑی ہوئی گاڑی پہ، جو ہے نا گاڑی ہیٹ ہونے لگ جاتی ہے۔ یہ بہت کیسز آ رہے ہیں ہمارے پاس، جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ پرابلم جو ہے نا آ رہی ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے نا میں نے کہا آپ کو بھی میں یہ شیئر کروں۔ یہ جو ہے نا آپ نے کنڈنسر ضرور صاف کرنا ہے جب بھی آپ گاڑی واش کرائیں، جب بھی آپ ڈرائیو کریں، لانگ ڈرائیو پہ جانے لگے نا، یہ جو ہے نا آپ نے کنڈنسر ضرور واش کروانا ہے اچھی طریقے سے، پہلے ہوا لگوانی ہے، پھر اچھی طریقے سے پانی لگوانا ہے، اس کی جو ہے نا فنس ٹیڑھی نہ ہو۔ اگر آپ کے یہ اکثر جو کنڈنسر ہوتے ہیں گاڑیوں کے، یہ فنس ٹیڑھی ہوئی ہوتی ہیں، یہ جو لائنیں نا ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، بالکل ڈسٹ ہو جاتا ہے، اور جو ہے نا بم ٹیڑھی میڑھی ہو جاتی ہیں پانی لگوانے سے نا۔ پانی لگوانا آرام سے لگوانا، طریقے سے لگوانا ہے، تاکہ یہ جو ہے نا جالیاں ٹیڑھی نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ جالیاں ٹیڑھی ہوں گی پھر بھی جو ہے نا آگے سے ہوا نہیں لگے گی، پھر بھی جو ہے نا آپ کی گاڑی اوور ہیٹ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے نا آپ نے یہ کنڈنسر اور ریڈیٹر بالکل اچھی طریقے سے صاف کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو ہے نا ہم نے کام یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ ڈرائیو کرنے لگیں تو یہ یہاں سے آپ نے کولنٹ دیکھنا ہے، سب سے پہلے بھاگ کے اسے نہیں کھول لینا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے ریڈیٹر کو، کیپ کو کبھی آپ نے نہیں کھولنا، میں بتاتا ہوں جب آپ کو کھولنے کی ضرورت پڑے گی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے نا ریزرویئر ٹینک، یہ جو بوتل ہاتھ لگی ہوتی ہے نا، اس کا نام ہے ریزرویئر ٹینک۔ ریزرویئر ٹینک میں دو جو ہے نا آپ کو یہاں پہ آپشن دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ دو، ایک لوور لائن، ٹھیک ہے، وہاں تک، یہ کہ فل لائن۔ آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ فل لائن تک اس کا جو ہے نا کولنٹ ہے۔ اگر فل لائن تک کولنٹ ہے تو ٹھیک، اگر نہیں ہے، نیچے ہے، تو آپ نے یہ جو ہے نا فل لائن تک آپ نے کرنا ہے۔ پھر آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ بالکل خالی ہے کولنٹ کی بوتل، یہ دیکھیں۔ پھر آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ کولنٹ کی بوتل بالکل خالی ہے یا تھوڑا بہت ہے۔ اگر بالکل خالی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے جو ہے نا گاڑی کو
یہ آرام سے اسے کیپ کو کھولنا ہے، اوپر 2-3 کپڑے رکھ کے نا پہلے جو ہے نا آپ نے 40 ڈگری جو ہے نا اسے کیپ کو لوز کرنا ہے، ایسے 40 ڈگری لوز کر کے نا اوپر کپڑا رکھنا ہے، یا کرنا اوپر نہیں اٹھا لینا، 40 ڈگری ایسے جو ہے نا اینٹی کلوک وائز سے کیپ کو آپ نے کھولنا ہے، اس کو ہلکا سا یوں ریلیز کرانا ہے آپ نے، جیسے آپ یوں ریلیز کروائیں گے نا یہ پریشر ریلیز ہوگا، ٹھیک ہے، یہ یہاں تک یہ 40 ڈگری ہو گیا، ٹھیک ہے، جیسے یوں یہ پریشر ریلیز ہو جائے گا یہ کیپ باہر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا، یہ کیپ باہر نہیں آئے گا، پریشر اس کا ضرور ریلیز ہوگا لیکن کیپ باہر نہیں آئے گا۔ پھر جو ہے نا آپ نے یہ کیپ کھول لینا آرام سے، پھر آپ نے اس کا نا ریڈیٹر کا پانی چیک کرنا ہے، پانی ہے نہیں ہے، کم ہے زیادہ، پھر آپ نے نا ریڈیٹر کا پانی پورا کرنا ہے، ریڈیٹر کا پانی پورا کر کے پھر جو ہے نا آپ نے یہ کیپ اچھی طریقے سے لگا دینا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اچھے طریقے سے لگا دینا ہے، یہ آپ کیپ پوری اچھی طریقے سے لگے، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے نا یہ جو نشان ہے یہ اس کے برابر آنا چاہیے، اکثر جو لوگ نئے ہوتے ہیں انہیں اتنا نہیں سمجھ آتی تو جو ہے نا وہ غلطی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو کیپ کو جو ہے نا لازمی دیکھنا ہے، ایک دو آپ کو پھر سمجھا دوں، کیپ کو یکدم ایسے نہیں کھول کے چیک کرنے لگ جانا، جب گاڑی گرم ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا آپ کا منہ جل سکتا ہے، ہاتھ جل سکتا ہے، کافی نقصان ہو سکتا ہے، پھر میں بتا رہا ہوں اسے جو ہے نا 40 ڈگری جب آپ ریلیز کرو گے اس کا پریشر ریلیز ہو جائے گا لیکن یہ ڈھکن اوپر نہیں آئے گا، بے شک پریشر جتنا مرضی ہو ڈھکن اوپر نہیں آئے گا، پھر جو ہے نا جب پریشر ریلیز ہو جائے، پریشر زیادہ ہوا آپ کو نہیں پتہ لگ رہا پریشر ہے یا نہیں ہے، تو یہ جو لائن یہ جو پائپ ہے نا ریڈیٹر کا یہ آپ پریس کر کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، جیسے آپ پریس کریں گے یہ دیکھیں یہ جب پریس ہو رہا ہے مطلب یہ ٹمپریچر نہیں ہے، ٹھنڈی ہے گاڑی بالکل، جب یہ پریشر اوور ہوگا یہ بالکل ٹائٹ ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ بالکل ٹائٹ ہوگا، آپ کو سمجھ آ جائے گی اس میں پریشر زیادہ ہے، تو پھر جو ہے نا آپ نے اسے دھیان سے کھولنا ہے، ٹھیک ہو گیا نا، اس کے بعد جو ہے نا آپ نے پانی پورا کرنا ہے، یہ چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ریڈیٹر کا فین کو ضرور چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ جو ہے نا یہ بھی آپ نے کنڈنسر کو ضرور واش کروانا ہے، ان وجہ سے جو ہے نا گاڑی اوور ہیٹ ہو رہی ہوتی ہے، اگر آپ کی گاڑی پرانی ہے، پرانا اولڈ ماڈل ہے جس کی وجہ سے اگر کہیں سے سیپیج وغیرہ ہوگی پانی کم ہو رہا ہے تب بھی جو ہے نا آپ کی گاڑی اوور ہیٹ ہوگی، گیس کٹ اگر اڑ جائے، گیس کٹ سے کوئی مسئلہ ہو جائے یا جو ہے نا اس کی لائنیں ہوتی ہیں ہیٹر کو اور اگر لیک ہو جائے تب بھی جو ہے نا وہ آپ کی گاڑی اوور ہیٹ ہوگی، پانی کم کرے گی، ٹھیک ہے نا، جب بھی آپ سفر پہ جائیں تو یہ چیزیں جو ہے نا چیزیں تسلی کر لیں، ضروری نہیں ہے آپ ڈیلر شپوں پہ جائیں، ورک شاپوں میں خوا رہا ہوں، یہ جو ہے نا آپ کام خود گھر بیٹھے بھی جو ہے نا آپ کر سکتے ہیں، اکثر لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اسی بات سے جو ہے نا وہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جو بھائی ہم کون جو ہے نا ذلیل ہو جا کے ورک شاپوں میں گرمیوں میں ذلیل ہو، کمپنیوں میں جا کے ذلیل ہو، اس وجہ سے جو ہے نا آپ خود بیٹھ کے جو ہے نا گھر بھی یہ چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پانی کو چیک کرنے کا آپ کو طریقہ بتا دیا، ٹھیک ہے نا، پانی جو یوز کرنا ہے آپ نے بالکل صاف یوز کرنا ہے، اگر آپ کی گاڑی اولڈ ماڈل ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا جو ہے نا کنڈنسر کی صفائی ضرور کروانی ہے، ٹھیک ہے نا، اولڈ ماڈل کی جو ہے نا ریڈیٹر کی جو ہے نا کھلوا کے صفائی ضرور کرنا ہے، ریڈیٹر میں جو ہے نا زنگ بھر جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو جو ہے نا واٹر کی سرکولیشن صحیح نہیں ہو رہی ہوتی، جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو بھی شیئر کیا تھا، اس کا جو ہے نا کنڈنسر جو ہے نا اس کے گیس کو ٹھنڈا کر رہا ہوتا ہے گیس، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد جو ہے نا یہ ریڈیٹر کا کام بھی یہی ہے کہ جو ہے نا یہ پانی یہاں پہ نا انجن کا پانی جو ہے نا یہاں پہ ریڈیٹر میں آ کے ٹھنڈا ہونے آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے آگے فین لگا ہوتا ہے، فین کی سپیڈ چیک کرنی ہے، جو فین کی ہوا پیچھے آ رہی ہے اس سائڈ پہ آ رہی ہے انجن والی طرف، ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے نا کولنٹ کو ٹھنڈا کر رہا ہوتا ہے، ٹمپریچر نارمل کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، انجن سے ہو کے یہاں پہ آتا ہے کولنٹ، اس کے بعد جو ہے نا یہ ٹھنڈا ہو رہا ہوتا ہے، جو ہے نا یہ اس کی سرکولیشن کے بارے میں ایک نیو ویڈیو بناؤں گا آپ کو شیئر کروں گا، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے نا آپ دیکھ لیجئے گا کہ کیسے جو ہے نا اس کا کولنٹ کام کر رہا ہوتا ہے، کیسے جو ہے نا سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا سارا طریقہ کار ہے، جب بھی آپ جو ہے نا سفر پہ جانے لگیں تو یہ چیزیں آپ نے ضرور چیک کرنی ہے تاکہ جو ہے نا بڑے نقصان سے بچ جائے، اس کا خاص طور پہ اس کا کولنٹ وغیرہ، انجن آئل وغیرہ، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا بیٹری کا پانی وغیرہ، ٹھیک ہے نا، کمپیوٹر کے اوپر جب بھی واش کروانی ہے آپ نے کور سیفٹی کور لگانے ہیں، اے سی فلٹر ایئر فلٹر کو جو ہے نا کلین کرا کے جو ہے نا آپ نے کرنا ہے جانا ہے، باقی جو ہے نا بیٹری واٹر چیک کر لینا ہے، باقی نا مینٹننس آپ نے لازمی کروانی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا آپ کو مشکلات پیش نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے نا، امید کرتا ہوں جو ہے نا آپ کو بہت کچھ جو ہے نا سیکھنے کو ملے گا، اگر آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا تو میں کمنٹس کر کے جو ہے نا ضرور بتائیے گا، اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب چینل کو ضرور کریے گا، اوکے، اللہ حافظ۔